عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط. ماشاء اللہ، بارک اللہ. جاہلیت کے دور میں ایک بڑا سیاہ نظام تھا. اقدار تو تھی نہیں، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی اسلام تھا، اور نہ کوئی شرافت تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جاہلیت، نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل پوری زمین والوں کو دیکھا. وہ تو ہر وقت دیکھتے ہیں، مگر یہاں مخصوص دیکھنا کہ کوئی شریف آدمی ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے. فمقتہ عربہم وعجمہم، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا. پوری زمین شرک سے بھری ہوئی، بدعات اور خرافات سے. اور ایک جو خرافات تھی وہ زنا، اور زنا عام تھا. چنانچہ ایک بد کردار زانیہ عورت، یعنی کئی مرد اس سے جو ہے وہ منہ کالا کرتے، اور اگر حمل قرار پا جاتا تو وہ کس کی طرف منسوب ہو، اس کے کئی نظام تھے. مثلا یا تو وہ عورت کسی مرد پہ انگلی رکھ دے کہ یہ فلاں کا بیٹا، تو اس کو ماننا پڑے گا. اس میں یہ ہوتا کہ عورت دیکھتی زیادہ مالدار کون ہے، زیادہ اشرف النسب کون ہے، تو وہ چن کر اس کا انتخاب کرتی، اس کو قبول کرنا پڑتا. اور یا پھر یہ کہ بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر کسی قیاف کو لاتے جو چہرے کے خطوط دے کر قیافہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کس سے اس کی شکل مل رہی. فلاں 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 نے اس سے یہ منہ کالا کیا، تو ان میں سے بچے کی شکل کس سے مل رہی. تو قیاف جس کا تعین کر دیں اس کی طرف بچہ جو ہے وہ منسوب ہوتا. یہاں قصہ یہ ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص، جو کہ سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، کافر تھا، اور جاہلیت کے دور میں اس نے ایک عورت سے جو ہے وہ زنا کیا. اور یہ عورت، یہ فرماتا ہے کہ اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعہ. سعد بن ابی وقاص نبی علیہ السلام کا صحابی، اور عبد بن زمعہ، ان دونوں میں جھگڑا ہوا فی غلام، ایک بچے کے بارے میں. دونوں کا موقف یہ کہ بچہ ہمیں ملنا چاہیے. سعد کہتے کہ مجھے ملے، اور عبد بن زمعہ کہتے کہ مجھے ملے. اور یہ عبد بن زمعہ نبی علیہ السلام کی بیوی سودا بن زمعہ کا بھائی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا سالہ ہے. فقال سعد نے کہا: یا رسول اللہ، ھذا ابن اخی عتبہ، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عتبہ بن وقاص کا بیٹا ہے یہ، جس کا انتقال ہو چکا. عہد الی انہ ابنہ، اور میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. معنی یہ کہ اس کے بھائی نے، عتبہ بن وقاص نے، زمانہ جاہلیت میں ایک عورت سے زنا کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا. اور عتبہ نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو خبر دے دی کہ یہ بچہ میرا ہے، تم نے اس کو لینا ہے. اور سعد نے کہا: انظر الی شبہ، دیکھیں اس کی مشابہت بھی موجود ہے میرے بھائی عتبہ کے ساتھ. وقال عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ نے کہا: ھذا اخی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ میرا بھائی ہے، یہ بچہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میرے بھائی کی لونڈی سے یا بعض روایتوں میں بیوی سے جو ہے وہ اس نے زنا کیا تھا، جس میں یہ بچہ پیدا ہوا، پھر میرا یہ بھائی ہوا. بولید علی فراش ہے، ابھی یہ میرے والد زمع کے بستر پر پیدا ہوا. یہ زمع اس کے والد کی لونڈی تھی یا بیوی تھی، جس سے عتبہ نے بدکاری کی اور بچہ پیدا ہوا. تو ان دونوں میں اختلاف ہوا.
سعد بن وقاص نے کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے والد زمعہ کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ عورت جو تھی یہ میرے والد کی لونڈی یا بیوی تھی، تو بستر ہمارا ہے، اور بچہ اپنے بستر کی طرف منسوب ہوتا ہے، اپنے اس ماں باپ کی طرف جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، تو اس کا حق جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ بُرِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، یہ بچہ پیدا ہوا ہے میرے باپ کے بستر پر اس کی لونڈی سے۔ فَنَظَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى شَبَهِ، نبی علیہ السلام نے بچے کی مشابہت کو دیکھا، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةٍ، آپ نے دیکھا کہ بچے کی مشابہت بالکل واضح ہے عتبہ کے ساتھ، یعنی سعد کے بھائی کے ساتھ، لیکن پیدا اس کے بستر پہ ہوا ہے۔ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، فرمایا کہ عبد بن زمعہ یہ بچہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے بستر پہ پیدا ہوا، اور آپ نے وہ حدیث بیان کی الولد للفراش، بچہ اسی بستر کا ہے جس بستر پہ پیدا ہو۔ تو بستر کس کا تھا؟ یہ زمعہ اور اس کی بیوی یا اس کی لونڈی کا، اس پر وہ بچہ پیدا ہوا، جس بستر پر پیدا ہو اسی کی طرف منسوب ہوتا۔ بدل آہر الحجر، اور جو زانی ہو اس کے لیے حجر یعنی پتھر ہیں، سنگساری، یا پھر اس کے لیے ملامت اور ذلت اور خست۔ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ، پھر آپ نے اپنی بیوی سودا سے کہا تم اس سے پردہ کرو، تم اس سے پردہ کرو، یعنی وہ چونکہ زمع ہے جو کہ سودا کے والد ہیں، ان کے بستر پر پیدا تو ہوا، بچہ ان کی طرف منسوب تو کر دیا گیا، لیکن مشابہت عتبہ کے ساتھ تھی، جس کا معنی یہ کہ یہ عتبہ کا بیٹا ہے، مشابہت اس کی طرف ہے، اس کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ بستر جو تھا وہ زمع کا تھا، اس لیے قانون کے مطابق بچہ اسی بستر کی طرف منسوب ہوا، لیکن چونکہ مشابہت عتبہ کے ساتھ تھی، مانا دوسرے شخص کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس کی مشابہت عتبہ کے ساتھ ہے، لہذا اے سودا حقیقت میں یہ آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کا بھائی اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ بستر آپ کے والد کا، لہذا آپ اس سے پردہ کریں گے، کیونکہ مشابہت جو ہے وہ عتبہ کے ساتھ ہے، تو آپ اس سے پردہ کریں گے۔ تو سودا نے جو پہلے ان کو بھائی سمجھتی تھی، ایسا ان سے پردہ کیا کہ زندگی بھر نہ اس لڑکے نے سودا کو دیکھا اور نہ سودا نے اس لڑکے کو دیکھا۔ ویسے بھی یہ پردے کی بڑی پابندی، امہات المومنین ان کا اختصاص بھی ہے پردے کے تعلق سے۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد جناب سودا سے کسی نے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے، عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتے؟ تو جواب دیا کہ میں نے اپنے شوہر نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کر لیا جو میرا فریضہ تھا، عمرے بھی کر لیے، اب میرے رب کا حکم ہے کہ وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں رہو، تو میں کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں۔ اس قدر شدت کے ساتھ ان کا پردے کا اہتمام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جاہلیت کے دور کی یہ رسم جو تھی، یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کس کے ساتھ ملحق ہو اور کس کی طرف منسوب ہو، اس کے تعلق سے یہ قاعدہ حدیث میں آ گیا۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ بچہ بستر کی طرف منسوب ہو، اگرچہ اس بچے کے تولد میں کردار کسی اور کا ہو اور سیاہ کاری کسی اور کی ہو، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ بچہ اپنے بستر کی طرف منسوب ہوگا۔ جی